السلام علیکم، میں وسیم ملک ہوں۔ آج تاریخ 22 مئی 2025 جمعرات کے دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے بعد یہ سوال ہونے لگا کہ کیا اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے متعلق پالیسیز میں میجر شفٹ آ رہا ہے، یا حالیہ دور میں مذاکرات، ملاقات یا احتجاج کی جو خبریں تھیں اس میں کوئی بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف سے ڈیل کی خبریں دینے والے صحافی یا بات چیت کی یا مذاکرات کی خبریں دینے والے صحافیوں کی جانب سے جو اچھے اقدامات گنوائے جا رہے تھے، یہ اس میں ایک کڑی تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر سوال اگین وہی ہے کہ کیا کوئی میجر شفٹ آیا ہے یا پھر ایک روٹین کی کاروائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کچھ ایسا ہوا جس پر بشرا بی بی بھی حیران رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز باضابطہ طور پر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے کارکنوں کے درمیان باضابطہ کمیونیکیشن لائن، یا جسے آپ ہاٹ لائن کا نام دے دیجئے، وہ آج کے روز سے بحال ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان سے یہی ملاقاتوں اور مذاکرات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور عمران خان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ وہ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملک کے وسیع تر مفاد میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو میڈیا انڈسٹری میں، سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں یہ بات ہونے لگی، یہ بیانیہ پھیلایا جانے لگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اب اڈیالہ جیل میں رہ رہ کر تھک گئے ہیں اور وہ شاید کسی ڈیل کے طلبگار ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے بات چیت کریں۔ عمران خان نے گزشتہ روز جج سے مکالمہ کیا، اور جس انداز سے کیا وہ خاصا دلچسپ ہے، اور اس ایک مکالمے سے یہ جو ڈیل کی خبریں تھیں، یہ جو تاثر تھے، یہ تمام اپنی موت آپ مر گئے۔ اور ابھی بھی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، مگر وہی وہ اپنے پچھلے نیریٹو سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جس اہم ترین خبر کو میں آج کی اس ویڈیو میں فوکس کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان اور کارکنوں کے درمیان ان کی جو لائن آف کمیونیکیشن، ڈائریکٹ لائن یا ہاٹ لائن ہے، وہ کٹ گئی تھی، وہ آج کے روز بحال ہونے جا رہی ہے، تو اس پر میں ویڈیو کے دوسرے حصے میں آؤں گا۔ گزشتہ روز ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی، بلکہ ایک افسوسناک صورتحال ہوئی، جب ہم نے گزشتہ روز صبح میں دیکھا کہ خضدار میں بس پر، اسکول کے بچوں کی بس پر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا، اور اس میں اسکول کے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ جس طرح کے ویژولز تھے وہ خاصے افسوسناک تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی ذرائع سے کچھ خبریں چلائی گئیں اور اسے کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے کہ یہ ہندوستان سپانسرڈ دہشت گردی ہے، اور وہ جو اسے ابھی جنگ میں شکست ہوئی ہے تو اس کا بدلہ اس طریقے سے لے رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کو جس طرح سے ہماری مسلح افواج نے بڑے زبردست طریقے سے دفاع وطن کرتے ہوئے انہیں ایک شکست دی، تو اس کے بعد وہ اس طرح کی مضموم کارروائیاں کر سکتا ہے۔ مگر وہیں پر جہاں ہم یہ سٹیٹمنٹس تو دے دیتے ہیں، کسی ملک کے ملوث ہونے کے ثبوت تو پکڑ لیتے ہیں، وہی دہشت گردی کو روکنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ نے اس چیز کو، اس جنگ کو سیلیبریشن کے طور پر لیتے ہوئے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل، ڈیزگنیشن یا عہدہ بھی دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہماری اولین پرائورٹی ہونی چاہیے وہ دہشت گردی کی روک تھام ہونی چاہیے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے ڈرون حملوں میں معصوم بچے شہید ہوں، وہاں کے معصوم سویلینز اور شہری نشانہ بنے، وہیں خضدار یا بلوچستان یا ملک کا کوئی حصہ جہاں پر دہشت گردی ہو، تو یہ جو ہمارے ہاں رٹی رٹائی تقاریر اور کچھ ریٹن سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں جو ہم بوقت ضرورت نکالتے ہیں اور جاری کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ عملی اقدامات جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے۔ اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ آپریشن کے نتیجے میں حل ہوگا۔ گزشتہ 75 سال سے تو ہم بڑے سخت قسم کے آپریشنز کرتے آئے ہیں، تو ہمارے ارباب اختیار کو بلوچستان کی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے وہاں کے کچھ فیصلے لینے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کی بھی روک تھام کرنی ہوگی اور اپنے لوگوں کو اونرشپ بھی دینی ہوگی۔ وہیں پر گزشتہ روز کی اس بزدلانہ کارروائی کے نتیجے میں جو ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے، اس کے بعد فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے دورہ کیا گیا، جس کے بعد گزشتہ رات ہی اس کا اعلامیہ جاری ہوا، اور یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ریاست پاکستان کی جانب سے ایک میجر شفٹ آیا ہے۔ اس سے قبل ہم دہشت گردی کی کارروائیوں کو فتنہ الخارج کا نام دیتے تھے، مگر اب سے یہ باقاعدہ طور پر ریاستی پالیسی کے طور پر فتنہ الہندوستان انہیں کہہ کر پکارا جائے گا، لکھا جائے گا، کہا جائے گا۔ اور اس پریس ریلیز میں کہا کیا گیا ہے کوئکلی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر سابق وزیر اعظم عمران خان اور اڈیالہ جیل سے متعلق ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں۔ کہا گیا اس اعلامیے میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ ہوا ہے، اور دہشت گردوں کی جانب سے اسکول بس پر بزدلانہ حملہ ہوا ہے، اور
اس نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی گئی ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی جانب سے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے وزیر اعظم کو حملے سے متعلق بریف کیا ہے۔ حملے میں 3 معصوم بچے، 2 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حملے میں 39 بچوں سمیت زخمیوں کی تعداد 53 ہے، جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وفاقی وزیر نے معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کے ذریعے کیا گیا یہ بزدلانہ حملہ ایک شرمناک عمل ہے، وزیر اعظم کا کہنا تھا، اور اس سارے صورتحال میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الہندوستان دہشت گرد کے اس حملے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھی یہ کہا کہ بھارتی پراکسیز بچوں کو نشانہ بنا کر انتہائی درجے کی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف کی جانب سے اس معاملے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب اس سارے معاملے میں جو فیلڈ مارشل ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ وہ یہ سامنے آیا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو ایک بار پھر مضبوط ارادہ دکھانا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے حوالے سے جو ایک خبر سامنے آ رہی تھی کہ ہندوستان بھی پلٹ کر وار کرے گا، تو اب دفاعی ماہرین اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو بس حملہ ہوا اس میں پاکستان کو بھارت کی اس میں ملوث ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں، تو اب ممکنہ طور پر پاکستان بھارت پر پہلے حملہ کر سکتا ہے۔ ڈی جی ISPR کی گزشتہ روز کی بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ جنگ تو پھر جنگ ہی صحیح، اور اس حوالے سے ہم نے میرا ایک اس معاملے میں پورا ایک اعتراض اس حد تک ضرور تھا کہ ہم نے اپنے دفاع وطن کے لیے ہماری مسلح افواج نے بھرپور کردار ادا کیا، اور آپ نے اس سلسلے میں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل بھی دے دیا، مگر ہم نے اس معاملے کو بہت زیادہ اوور پلے کیا ہے۔ جس طرح پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا تو جنگ کے بعد بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے وفاقی وزراء، جس طرح سے وزیر اعظم کے سٹیٹمنٹس آتے رہے، وہ میرے نزدیک کوئی خاصی اہمیت نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ اوور پلے تھا۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنی اصل خبر کی جانب۔ گزشتہ روز ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی تھی کہ جو عمران خان کی ایک درخواست تھی سماعت کے لیے مقرر ہونا تھی، القادر ٹرسٹ کیس، جس میں گزشتہ ہفتے بدھ کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ جس میں قائم مقام چیف جسٹس شامل تھے جسٹس سرفراز ڈوگر، ان کی جانب سے القادر ٹرسٹ کیس میں نوٹسز جاری ہوئے تھے، سسپینشن آف سینٹنس کی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اس ہفتے میں لگانے کا کہا گیا تھا، مگر آج جمعرات اور جمعہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل میں نے ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ کی ساری ویب سائٹ دیکھی، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ آگے ہفتہ اتوار چھٹیاں آ رہی ہیں تو ممکنہ طور پر اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے، مگر گزشتہ ہفتے کا جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ بھی تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ مگر آج کے روز PTI کے وکلاء جن میں شعیب شاہین صاحب تھے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ کیس لگایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے گرمیوں کی چھٹیاں بھی سر پر ہیں تو اس سے قبل ان کیسز کی سماعت ہوتی ہے اور عمران خان کی سزائیں ملتوی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ جبکہ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ پولیگرافک ٹیسٹ سے متعلق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ATC عدالت کا فیصلہ تھا 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانا تھا۔ بڑی گزشتہ روز ایک پوری ٹیم جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی، مگر عمران خان نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے پولیگرافک ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کی گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے، یہ خاصا اہم ہے۔ سماعت میں عمران خان نے یہ جو عاصم منیر صاحب سے متعلق فیلڈ مارشل سے متعلق کہا کہ فیلڈ مارشل سے بہتر تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کا جو ٹائٹل ہے وہ لے لیتے، تو اس میں عمران خان نے کس تناظر میں جج صاحب سے کیسے بات کرتے ہوئے کہا یہ خاصا اہم ہے، اس پر تو میں آتا ہوں۔ مگر جو میں سب سے اہم ترین خبر آپ کو دینے جا رہا تھا، جس میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہاٹ لائن ہے کوئی بحال ہونے جا رہی ہے کارکنوں سے، تو اس کو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ماضی قریب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو موجودہ رجیم ہے اس نے ایک اقدام یہ کیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں جاری جتنی بھی سماعتیں تھیں وہ روک دی گئیں، بلا وجہ روکی گئیں، کوئی وجوہات نہیں دی گئیں۔ اس ملک کی جوڈیشری کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ بالکل ویسا کر دیتے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتیں روکنا تھیں، ان کی بات چیت باہر آنا روکنا تھی، ان کو قید تنہائی میں رکھنا تھا۔ اس سلسلے میں تمام تر جو سماعتیں ہیں، جس میں توشہ خانہ 3 کی سماعت ہے جسے بنیادی طور پر توشہ خانہ 2 کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقدمہ تھا، اہم ترین مقدمہ راولپنڈی GHQ حملہ کیس ہے، تھانہ آرے بازار میں 9 مئی سے متعلق۔ اس میں بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بڑے نام اور کارکن اس کیس میں ملوث ہیں۔ اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے۔ اس کی آخری سماعت بھی جناب 15 فروری کو ہوئی تھی اور اس کے بعد نہیں ہوئی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ کی سماعت ہوئی، عمران خان کے وکلاء کی درخواست پر یہ سماعت 26 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 3-4 ماہ کے بعد صحافیوں کی بھی عمران خان سے بات چیت ہوئی، بہنوں سے بھی ملاقات ہوئی، سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بات چیت ہے، وہ تواتر سے باہر آ رہی ہے۔ مگر یہ جو کمیونیکیشن لائن بحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ GHQ حملہ کیس وہ واحد حملہ کیس ہے جس میں PTI کے کارکنان اس میں نامزد ہیں، PTI کے رہنما بڑی تعداد میں نامزد ہیں. تو جب بھی اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں، کارکن اڈیالہ جیل جاتے ہیں، PTI کے رہنما اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، موجودہ اور سابق قیادت اڈیالہ جیل میں جاتی ہے، وکلا کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل میں جاتی ہے، فیملی وہاں پر ان کی ہوتی ہے. تو عمران خان سے ان کے کارکنوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، وکلا سے، بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے، جس کے بعد عمران خان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ باہر آتی ہے. یہ بھی روک دی گئی تھی. تو آج ایک مرتبہ پھر تھانہ آرے بازار مقدمہ ہے اور اس کی سماعت دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ 3 ماہ سے التوا میں رکھی گئی تھی. تو اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں میجر شفٹ آیا ہے اور عمران خان کی جو کمیونیکیشن لائن ہے وہ اب اپنے کارکنوں کے ساتھ بحال ہونے جا رہی ہے. جو دوسری خبر میں آپ کو بتا رہا تھا توشہ خانہ 2 کی، اس کی جب آج سماعت ہوئی تو بشرا بی بی اور عمران خان کو کمرہ عدالت میں لایا گیا اپنے سیل سے. دا مومنٹ انہیں کمرہ عدالت میں لایا گیا تو وہاں پر رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی حیران ہوئی. انہوں نے کہا کہ اچھا اب سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے. سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، عمران خان کی 2 بہنوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان نے جج صاحب کے سامنے یہ مدعا بھی رکھا، شاہ رخ ارجمن صاحب تھے، کہ ان کی فیملی یعنی علیمہ خان کو نہیں آنے دیا گیا، یہ جیل پروسیڈنگ ہے، چاہے وہ قیدی ہیں ان کے حقوق ہیں، لہٰذا عمران خان کی فیملی کو آنے دیا جائے. وہاں پر جو جج صاحب انہوں نے کہا کہ وہ ارینجمنٹس کرتے ہیں، مگر سماعت آگے نہ بڑھ سکی، ملتوی ہو گئی اور اس کے بعد علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوئی. باہر تو آئیں، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی کیونکہ ان کی دونوں بہنوں اور سلمان اکرم راجہ سے بھی آج دوسری ملاقات تھی. عمران خان کی متواتر 2 دنوں سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی، علیمہ خان صاحبہ سے بھی بہنوں سے بھی گفتگو کی. علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی اور کہا ہے کہ اس سے دہشت گردی پھیلتی ہے، کم نہیں ہوتی. وہیں پر کہا یہ جاتا ہے کہ دا مومنٹ عمران خان کمرہ عدالت میں آئے جیل کے اندر تو جج ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، وہ بیٹھے تھے، کوئی سوال نہیں ہوا عمران خان سے. عمران خان نے خود ہی بات کی. عمران خان نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے ہی لائٹر انداز میں ہنستے ہوئے کہا یہاں پر کہ جج صاحب مبارک ہو، اب تو فیلڈ مارشل بھی بن گئے ہیں، بہتر ہوتا فیلڈ مارشل کی بجائے بادشاہ سلامت کا ٹائٹل لے لیتے. تو اب یہاں پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ جہاں عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، جہاں پر مذاکرات کا، ملاقاتوں کا، قومی یکجہتی کا تاثر، اور اس حوالے سے عمران خان کی متعدد سٹیٹمنٹس بھی ہیں کہ ہندوستان حملہ کر سکتا ہے. آج کے روز بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہندوستان مودی زخمی ہے، دوبارہ حملہ کرے گا، ہمارے لوگوں کو تیار ہونا ہوگا، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، ہمارے مسلح افواج کو تیار ہونا ہوگا، قومی یکجہتی ہوگی. تو وہاں تو وہ آج کے روز بھی انہوں نے آرمی چیف کے فیلڈ مارشل بننے پر ایک قسم کی تنقید کی، بادشاہ سلامت کا عہدہ لینے کا مشورہ دیا، اور اس پر آج کے گزشتہ روز سے اب تک سوشل میڈیا پر بھی یہ ساری چیز چل رہی ہے. تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ عمران خان ڈیل کے طلبگار ہیں، وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ آرمی چیف سے فیلڈ مارشل کے اوپر تنقید کرنا. تو اس سے قبل بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ وہ اس سے قبل انہوں نے ہینڈلرز کا نام دیا، اس سے قبل انہوں نے میر جعفر، میر صادق کہا، اس سے قبل انہوں نے مزید سخت نام لیے، جس سے آج وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. ان کی رہائی تو دور کی بات، ان سے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی تھی. تو پھر جہاں ایک طرف وہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں اور لوگ خبریں دے رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی پیش رفت ہوگی، تو وہیں پر وہ یہ بھی ساتھ عمران خان صاحب نے آج کے روز تنقید بھی کر دی. تو بہرحال مذاکرات کے حوالے سے میرا پہلے دن سے ایک تاثر ہے کہ ممکنہ طور پر جب تک کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آتے میں ان میں کوئی بریک تھرو نہیں دیکھ رہا. تو آج بھی میں اپنے اس موقف پہ تو قائم ہوں، مگر یہاں پر ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں یہ بھی دیکھیں کہ جیسے آج کے روز عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ملک کی خاطر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن خبریں یہ آئیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ سنجیدہ کوشش ہے، پس پردہ بات چیت چل رہی ہے. تو اس کا تاثر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ میری رائے کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ بات چیت باہر آئے، رپورٹ ہو، نہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ یہ بات چیت باہر آئے اور رپورٹ ہو. حالانکہ وہ پہلے دن سے کہتے رہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بڑے کھل کر کہتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں. لیکن مذاکرات یا وہ ڈیل اگر ہو رہی ہے تو کس سٹیج پر ہے، تو اس کو ابھی آن ایئر تو نہیں کہا جا سکتا. آلدو کے صحافی سیکیورٹی ذرائع کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سورسز کو کوٹ کر کے اس کے ڈینائی تو کر رہے ہیں، مگر جب عمران خان کی حکومت گئی تھی آخری دن تک جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ اس وقت عمران خان کے حامی صحافیوں کو بتاتے رہے تھے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، لیکن پھر عمران خان گیا، سب نے دیکھا. تو بہرحال بات بتائی تو نہیں جاتی. اور عمران خان نے جب کہا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں آج، تو ممکنہ طور پر وہ ایک وے آؤٹ دے رہے ہوں، وہ ایک یہ تاثر دے رہے ہوں کہ میری بات چیت نہیں چل رہی، کیونکہ بات چیت تو بڑے مواقعوں پر پہلے بھی چلی ہے.
لیکن وہاں پر ساتھ یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جیل سے خود باہر نہیں آنا چاہتے۔ جب بھی کوئی بات چیت کی بات ہوتی ہے، کوئی اچھے حالات کی بات ہوتی ہے، تو عمران خان جو ہیں وہ پھر اس طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بھی تو ایک رائے ہو سکتی ہے کہ عمران خان آج بھی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا، وہ تنقید بھی کرتا ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کرتا ہے، وہ 9 مئی سے متعلق بات کرتا ہے، وہ 26 نومبر سے متعلق، 8 فروری سے متعلق بات کرتا ہے، تو وہ تو شاید اپنے سٹانس پر قائم ہے۔ بہرحال یہ ڈیولپمنٹس ہیں، تو آج کے روز دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا مزید سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا باہر آتا ہے، چونکہ تھانہ آرے بازار GHQ حملہ کیس کی سماعت آج کے روز ہونا ہے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔